لیکن جب مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی تو آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب موجود تھے، اور وہ بھی کہاں تھے؟ کعبہ شریف کے ارد گرد حتیم میں تھے، اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تھے۔ لیکن کسی نے خبر پہنچائی کہ آپ کے یہاں یہ ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، آپ کا پوتا آیا ہے۔ جیسے یہ خبر سنی فوراً حضرت عبد المطلب بھاگے آئے گھر، بھاگے آئے اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، فوراً اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ مصطفیٰ کے والد نہیں تھے جو اپنے نونہال کو دیکھ کر کے نہال ہوتے، لیکن دادا تھے۔ دادا نے اٹھایا، پھر دوبارہ کعبہ شریف میں آ گئے۔ کعبہ شریف میں لانے کے بعد یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں اس کو بیت اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد میں دوسری دعا کی تھی، یا اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تو سارے شیاطین کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت کرنا۔ یہ حضرت عبد المطلب نے دو دعائیں مصطفیٰ کے لیے کی۔ مصطفیٰ کی پیدائش ہوئی، حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے، بہت خوش ہوئے۔ پیدائش کے بعد حضرت آمنہ بھی خوش ہوئی، میرے گھر میں اتنا پیارا بچہ آ گیا ہے۔ سارے محلے کے لوگ آنے لگے، عورتیں آ کے پوچھنے لگی کہ پہلے چراغ جلتا تھا آمنہ، اب تیرے گھر میں چراغ ہی نہیں جلتا ہے۔ آمنہ کہتی ہیں جب سے یہ میرا بیٹا آیا ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں، یہی روشنی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جب سے یہ بیٹا آیا ہے تو گھر میرا روشن ہو گیا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں نے اس کے جیسا بچہ آج تک نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ کون؟ آپ کی ماں۔ کچھ دن کے بعد حلیمہ آ جاتی ہے۔ حلیمہ کہتی ہے اے آمنہ، تو نے اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کے یہ کہہ دیا کہ میں نے حسین و جمیل اس جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، لیکن آمنہ مجھ سے تو پوچھ لے، میں شہر کی گلیوں میں جاتی ہوں، بازاروں میں جاتی ہوں، چوک چراہوں سے گزرتی ہوں، میں نے نہیں دیکھا، تو گھر کے چار دیواری میں رہ کر کے یہ وعدہ کر رہی ہے۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے اس جیسا بچہ نہیں دیکھا، تو پھر بھی گھر میں رہتے ہیں۔ اتنے میں حضرت عبد المطلب آ گئے، پھر کہتے ہیں آمنہ، حلیمہ کیسی باتیں کرتی ہو؟ آمنہ تم گھر میں رہتی ہو، حلیمہ تم صرف شہر میں گھومتی ہو۔ لیکن عبد المطلب فرماتے ہیں میں بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے عراق بھی جاتا ہوں، شام بھی جاتا ہوں، مصر بھی جاتا ہوں، تم اس شہر میں رہ کر کے یہ دعویٰ کرتی ہو اس جیسا بچہ حسین و جمیل میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں نے کئی ملکوں کا دورہ کیا، لیکن میں نے ایسا بچہ آج تک کہیں نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا مفتی معروف رضا صاحب قبلہ اور ہمارے اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ کے دادا کیا کہتے ہیں کہ میں نے اس جیسا بچہ کئی ملکوں میں نہیں دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد میں حضرت جبریل بھی آ گئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ کون؟ جبریل آ گئے، سارے فرشتوں کے سردار۔ آمنہ نے بھی بتا دیا، حلیمہ نے بھی بتا دیا، عبد المطلب نے بھی بتا دیا، لیکن حضرت جبریل حاضر ہو گئے، کہنے لگے عبد المطلب تم نے چند ملکوں کا دورہ کیا ہے، مجھ سے تو معلوم کرو۔ سبحان اللہ، نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ اب حضرت جبریل کہتے ہیں مجھ سے تو پوچھو، تم تو ملکوں کی بات کرتے ہو، اس زمین کی بات کرتے ہو۔ حضرت جبریل کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں اے جبریل آپ بتائیے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
آمنہ نے بھی جو دیکھا بتا دیا، حلیمہ نے بھی جو دیکھا بتا دیا، عبد المطلب نے بھی جو دیکھا بتا دیا، لیکن جبریل کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے حضرت آدم کو میدان عرفات میں روتا ہوا دیکھا، میں نے حضرت نوح کو کشتی چلاتا ہوا دیکھا، حضرت ابراہیم کو چھری کے نیچے، حضرت ابراہیم کو آگ میں دیکھا، حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا، حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ دیکھا، اور میں نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے مشرق کو دیکھا، مغرب کو دیکھا، شمال کو دیکھا، جنوب کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، سورج کو دیکھا، سرج و حجر کو دیکھا، شمس و قمر کو دیکھا، بحر و بر کو دیکھا، نباتات اور جمادات کو دیکھا، ارضیات و فلکیات کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کلت الارض مشارقہا و مغاربہا، زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، لیکن میں نے مصطفیٰ جیسا مکرہ حسین کہیں نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل نے بھی اپنا نظریہ بتا دیا کہ ایسا میں نے حسین و جمیل کہیں نہیں دیکھا۔ کلبت الارض مشارقہا و مغاربہا۔ اس کے بعد میں حضرت حسان بن ثابت وہ بھی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ احسن منک لم ترا قط عینی واجمل منک لم تلد النساء۔ حضرت حسان فرماتے ہیں آپ جیسا حسین اور خوبصورت میں نے اپنی نظروں سے نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں دیکھتا کیسے جب کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ امام صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں رینگا گھاڑ سے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں کہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی ماں نے جنا ہی نہیں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ سب دیکھتے تو تب جبکہ میں اپنے محبوب جیسا پیدا کرتا۔ سبحان اللہ۔ جب پیدا ہی نہیں کیا، جس سے خاکہ بنایا گیا وہ قلم ہی توڑ دیے گئے۔ پیدا ہی نہیں کیا۔ حضرت حسان نے اپنی نظریہ پیش کیا، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ کو ہر عیب سے پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کو ایسا پیدا کیا جیسا کہ آپ چاہتے تھے، جیسا چاہتے تھے میری آنکھیں ایسی ہوں ویسا کیا گیا، جیسا چاہتے تھے میرے کان ایسا ہوں ویسا کیا گیا، جیسا چاہتے تھے میرے بال ایسے ہوں، میرے رخسار ایسے ہوں، میرے ہونٹ ایسے ہوں، میری انگلیاں ایسی ہوں، میرا سینہ ایسا ہو، میرا پیر ایسا ہو، جیسا مصطفیٰ چاہتے تھے مصطفیٰ کے خدا نے مصطفیٰ کو ویسا ہی پیدا کیا۔ میرے امام بول پڑے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمانے نقصے جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں ہے۔ نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، توحید کی آمد، مکی کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ اس کمال کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے کہ اگر کوئی نقص کمی نکالنے کا سوچے بھی نا تو اسے نقص ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گا، کمی ڈھونڈے سے نہیں ملے گی، زمین آسمان چھان دے گا لیکن اس کو کمی مصطفیٰ میں نظر نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ جیسا چاہتے تھے خدا نے ویسا آپ کو پیدا کیا۔ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ حضرت حسان جو سب سے پہلے شاعر ہیں ان کا عقیدہ۔
आला हजरत ने फरमा दिया वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है। सारे फूलों के इर्द गिर्द कांटे होते हैं, कांटों के बीच में फूल होता है, लेकिन ये फूल ऐसा है कि इसके इर्द गिर्द कांटे ही नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। जो भी शमा जलाई जाती है तो उसके इर्द गिर्द धुआं होता है, लेकिन ये ऐसी शम्मा है कि इसके यहाँ धुएं का होना मुमकिन ही नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। तो मेरे मुस्तफा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमिना ने भी देखा, नजरिया पेश कर दिया, हलीमा ने भी देखा, नजरिया पेश कर दिया, और आपको जिब्रील ने भी देखा, नजरिया पेश कर दिया। उसके बाद में बिना देखे आला हजरत ने भी नजरिया पेश कर दिया। लेकिन हम एक सिहाबी रसूल हैं, उनसे पूछते हैं जिनका नाम हजरत अनस इब्ने मालिक है, 10 साल मुस्तफा की खिदमत में रहे हैं। पूछते हैं कि आप बताइए, आपने मुस्तफा का हुस्न तो देखा है, हुस्न तो हमने सुन लिया, लेकिन ये बताइए कि मुस्तफा का जिस्म पाक कैसा था, जिस्म अतहर कैसा था। अनस इब्ने मालिक फरमाते हैं खुद अपनी ज़बान से कि मैं मुस्तफा के हाथों को दबाता और एक तरफ रेशम को भी दबाता, लेकिन मुझे जो मज़ा मुस्तफा के हाथों में आता वो रेशम में भी नहीं आता। सुभान अल्लाह, वो रेशम में भी नहीं आता। हजरत अनस इब्ने मालिक ने हाथों को दबाया, पैरों को दबाया। ये नजर, इससे पहले नजरिया सिर्फ हुस्न का था, नूर का था, लेकिन अब जो नजरिया बता रहा हूं ये आपके जिस्म का बता रहा हूं। आपके जिस्म में चाशनी क्या थी, कितना लुत्फ और मजा था। किसने कहा? ये हजरत अनस ने कहा, सिहाबी रसूल हैं। लेकिन हम ख्याल में फिर जिब्रील से मालूम कर लेते हैं, ख्याल में ए जिब्रील आप ये बताइए, आपने देखने का नज़रिया तो पेश कर दिया, लेकिन आप एक नज़रिया और पेश कर दें। आप ये बताएं मुस्तफ़ा के जिस्म में लुत्फ कितना था। आपने तो टच किया होगा, आपने तो छुआ होगा, मस किया होगा, कितना लुत्फ और मज़ा था। जवाब आएगा, नारा लगाना, जवाब आएगा इसके बाद में, नारा बाद में लगाना। जवाब आएगा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ से कि पूछने वाले पूछता है तुझे मैंने हुस्न के बारे में बता दिया, अब मुस्तफ़ा के जिस्म के बारे में पूछता है तो ले सुन ले। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे भेजा था शबे मेराज में, काज मेरे मुस्तफ़ा को बुला करके लाना, मैं आया तो मुस्तफ़ा आराम कर रहे थे, सो रहे थे, लेकिन मैंने खुदा की बारगाह में सवाल किया था, या अल्लाह तेरा महबूब सो रहा है, अब सो रहा है, जगाऊंगा तो ही नहीं हो जाएगी, बेअदबी हो जाएगी, क्या तरीका है कि मैं तेरे महबूब को जगा सकूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील मैंने तेरे जो काफूरी होंठ बनाए हैं वो इसलिए तो बनाए हैं ताकि तेरे काफूरी होंठ मेरे महबूब के कदमों में रखे जाएं। मैंने इसलिए तो तेरे होंठ ये काफूर के बनाए हैं, काफूर में ठंडक होती है ताकि मेरे महबूब को ठंडक महसूस हो, वो मेरा महबूब बेदार हो जाए। जिब्रील से पूछा, जिब्रील आप बताइए आपने मुस्तफा के कदमों को टच किया है, बोसा दिया है, छुआ है, कैसा मजा पाया? जिब्रील की तरफ से जवाब आएगा कि पूछने वाले पूछता है तो ये सुन ले, मैंने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शिमाल और जुनूब को देखा, चांद सूरज को देखा, जमीन और आसमान को देखा, जमीन और फलक को देखा, शजर और हजर को देखा, रसूलों को देखा, फूलों को देखा, नदियों को देखा, वलियों को देखा, गलियों को देखा, जन्नत की गलियों को देखा, लेकिन मैंने वो मजा कहीं नहीं देखा जो मुस्तफा की तलियों में देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ नियत बनाया, तुझे हमद है खुदा।